بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کتاب آپ کے لیے کاشان بصیرت کی یوٹیوب چینل کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ اب ہم کتاب فلسفہ غیبت مہدی علیہ السلام کا پارٹ نمبر 8 پڑھیں گے۔ ظہور حضرت صالح علیہ السلام۔ ہم سے بیان کیا محمد بن حسن بن احمد ابن الولید رضی اللہ عنہ نے۔ انہوں نے کہا کہ ہم سے بیان کیا محمد بن حسن صفا سعد بن عبداللہ بن جعفر نے۔ ان لوگوں نے کہا کہ ہم سے بیان کیا محمد بن حسین بن ابی الخطاب نے، روایت کرتے ہوئے علی بن اسبات سے، انہوں نے سیف بن امیر سے، انہوں نے زید شہام سے نقل کیا کہ انہوں نے کہا ابو عبداللہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ صالح علیہ السلام اپنی قوم سے ایک عرصہ غائب رہے، اور جس دن وہ ان سے غائب ہوئے اس دن وہ ادھیڑ عمر کے، کشادہ پیٹ والے، حسین بدن والے، گھنی داڑھی والے، نازک رخسار اور درمیانے قد کے تھے۔ جب آپ اپنی قوم میں واپس آ گئے تو لوگوں نے آپ کے چہرے سے آپ کو نہ پہچانا، اور آپ نے انہیں 3 گروہوں میں تقسیم پایا۔ ایک گروہ منکر بن گیا تھا جو اپنے انکار سے واپس لوٹنے کے لیے تیار نہ تھا، اور ایک آپ کے بارے میں شک کرنے والوں کا تھا، اور تیسرا گروہ اپنے ایمان پر باقی تھا۔ پس آپ علیہ السلام نے شک کرنے والے گروہ کی طرف رجوع کیا اور ان سے فرمایا کہ میں صالح ہوں، تو انہوں نے آپ کو جھٹلایا اور برا بھلا کہا اور جھڑکتے ہوئے کہنے لگے خدا تم سے بیزار ہو، صالح یقیناً تم سے مختلف چہرے کے حامل تھے۔ امام فرماتے ہیں پس آپ منکرین کے پاس گئے تو انہوں نے آپ کی کوئی بات نہ سنی اور آپ سے سخت نفرت کا اظہار کیا۔ پھر آپ تیسرے گروہ کے پاس گئے اور وہ صاحبان یقین کا گروہ تھا، اور ان سے فرمایا کہ میں صالح ہوں۔ انہوں نے پوچھا ہمیں کوئی ایسی بات بتا دیجیے جس کی وجہ سے ہم آپ کے حضرت صالح ہونے کے بارے میں شک نہ کریں۔ ہم اس بات میں شک نہیں کرتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو خالق ہے وہ کسی کو کسی بھی شکل و صورت میں تبدیل کر سکتا ہے، جبکہ ہمیں بتایا گیا اور ہم نے قائم کے ظہور کے بارے میں علامات اور نشانیوں کے متعلق جستجو اور تحقیق کی ہے، اور یہ اس وقت صحیح ہوگا جب وہ آسمان سے خبر لے کر آئے۔ صالح نے ان سے فرمایا میں وہی صالح ہوں جو معجزے کے ذریعے اونٹنی لایا تھا۔ انہوں نے کہا آپ نے سچ فرمایا، یہی وہ چیز ہے جس کے بارے میں ہم بحث کرتے تھے، لیکن یہ بتائیے کہ اس کی علامت اور نشانی کیا تھی؟ آپ نے فرمایا کہ ایک دن اس اونٹنی کے لیے نہر سے پانی پینے کا اور دوسرا دن تمہارے پانی پینے کا معین تھا۔ پس انہوں نے کہا ہم اللہ پر ایمان لائے اور جو کچھ آپ لے کر آئے اس پر بھی ایمان لائے۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا بے شک صالح اپنے پروردگار کی طرف بھیجا گیا ہے۔ پس اہل یقین نے کہا، سورہ اعراف آیت نمبر 75 تا 76، بے شک ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں جو ان کے ساتھ بھیجا گیا۔ اور مستکبرین نے کہا، اور وہ شک کرنے والوں اور منکرین کا گروہ تھا، ہم اس چیز کے منکر ہیں جس پر تم ایمان لے آئے ہو۔ زید شہام نے پوچھا کیا اس دن کوئی ایسا شخص بھی تھا جو ان کو جانتا تھا اور اہل علم میں سے تھا؟ امام نے فرمایا خداوند عالم کا عدل اس سے زیادہ ہے کہ زمین کو کسی ایسے عالم کے بغیر چھوڑ دے جو اللہ تعالیٰ کی طرف رہنمائی کرتا ہو۔ اس قوم نے صالح کے خروج اور ظہور کے بعد 7 دن اس حالت میں گزارے کہ وہ اپنے لیے کسی پیشوا یا امام کی معرفت نہیں رکھتے تھے، مگر اس کے باوجود کچھ دین خدا میں سے ان کے ہاتھ میں تھا، اسی پر قائم رہے۔ ان کے عقائد ایک تھے، اور جب حضرت صالح نے ظہور فرمایا تو ان کے ارد گرد جمع ہو گئے، اور اس میں شک نہیں کہ حضرت قائم علیہ السلام کی مثال حضرت صالح کی ہے۔ غیبت حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی غیبت تو امام مہدی علیہ السلام کی غیبت سے کامل مشابہت رکھتی ہے، بلکہ اس سے بھی تعجب خیز ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے جناب ابراہیم کے آثار وجود کو اس وقت بھی مخفی رکھا جب آپ بطن مادر میں تھے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے آپ کو شکم مادر سے پشت مادر کی طرف منتقل کر دیا، پھر آپ کی ولادت کے معاملے کو معین وقت کے پورے ہونے تک چھپائے رکھا۔ مجھ سے بیان کیا میرے والد اور محمد بن حسن نے، انہوں نے فرمایا کہ ہم سے بیان کیا سعد بن عبداللہ نے، انہوں نے بیان کیا یعقوب بن یزید سے، انہوں نے محمد بن ابی عمیر سے، انہوں نے حشام بن سالم سے، انہوں نے ابو بصیر سے، انہوں نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے کہ آپ نے فرمایا حضرت ابراہیم کے والد نمرود بن کنان کے دربار کے نجومی تھے، اور نمرود کوئی حکم اور فرمان ان کی رائے اور مشورے کے بغیر صادر نہیں کرتا تھا۔ ایک رات وہ ستاروں کی طرف دیکھ رہے تھے، جب صبح ہوئی تو انہوں نے نمرود سے کہا میں نے گزشتہ رات عجیب چیز دیکھی ہے۔ نمرود نے پوچھا وہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا میں نے دیکھا ہے
ہے کہ ایک بچہ ہماری سرزمین میں پیدا ہوگا اور ہماری ہلاکت اور نابودی اسی کے ہاتھوں انجام پائے گی، اور اس کے بطن مادر میں منتقل ہونے میں تھوڑا عرصہ باقی ہے۔ نمرود کو اس بات سے تعجب ہوا اور اس سے پوچھا کہ کیا عورتوں میں سے کسی عورت کے بطن میں وہ منتقل ہو گیا ہے؟ انہوں نے کہا ابھی تک تو نہیں ہوا ہے۔ ان کے علم میں یہ بات تو آ گئی تھی کہ یہ بچہ آگ میں جلایا جائے گا، لیکن یہ بات انہیں معلوم نہیں ہو سکتی تھی کہ اللہ تعالیٰ اس کو نجات دلائے گا۔ امام فرماتے کہ نمرود نے فرمان جاری کیا کہ عورتوں کو مردوں سے الگ کر دیا جائے۔ پس شہر میں عورتوں میں سے سوائے ایک عورت کے اور کوئی باقی نہ رہی، سب کو شہر بدر کر دیا گیا تاکہ ان کے مرد اپنی عورتوں سے ملاپ نہ کر سکیں۔ آپ نے فرمایا کہ حضرت ابراہیم کے والد نے اپنی زوجہ کے ساتھ مباشرت کی، پس اس کے ساتھ ہی حمل ٹھہر گیا۔ ایسے میں انہیں گمان ہو کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ وہی بچہ ہو، پس حمل شناس عورتوں کے ایک ٹولے کو مادر ابراہیم کے پاس لائے، اور یہ عورتیں ایسی تھیں کہ کسی عورت کے بطن میں کوئی حمل ہو تو وہ لازماً جان لیتی تھیں۔ پس انہوں نے حضرت ابراہیم کی مادر کے حاملہ ہونے کے بارے میں کھوج لگایا، اور اللہ تعالیٰ نے جو کچھ ان کے رحم میں تھا اس کو ان کی پشت کی طرف منتقل کر دیا۔ ان حمل شناس عورتوں نے کہا ہم تو اس کے بطن میں کسی حمل کے ہونے کو نہیں دیکھ رہے ہیں۔ جب مادر ابراہیم نے مولود کو جنم دیا تو ابراہیم کے باپ نے چاہا کہ بچہ نمرود کے حضور پیش کر دیا جائے۔ اس وقت ان کی زوجہ نے کہا اپنے بیٹے کو نمرود کے پاس مت لے جاؤ کیونکہ وہ اسے قتل کر ڈالے گا، اس کو میرے حوالے کر دو، میں اسے کسی غار میں لے جاؤں گی اور وہیں رکھ دوں گی یہاں تک کہ اس کی موت آ جائے اور تم بھی اپنے بیٹے کو اپنے ہاتھوں سے قتل کرنے سے بچے رہو گے۔ انہوں نے کہا لے جاؤ۔ پس وہ آپ کو ایک غار میں لے کر آئیں، بچے دودھ پلایا اور غار کے دروازے پر ایک بہت بڑا پتھر رکھ کر اور وہاں سے چل دیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی غذا کا ذریعہ آپ کے انگوٹھے کو بنا دیا، پس آپ اپنے انگوٹھے کو چوستے تھے تو اس سے دودھ مل جاتا تھا۔ صورتحال یہ تھی کہ آپ عام بچے ایک ہفتے میں جتنے بڑے ہوتے تو آپ ایک دن میں اتنے بڑے ہو جاتے تھے۔ پس آپ کچھ عرصہ اس غار میں رہے، پھر ایک دن آپ کی والدہ نے آپ کے والد سے کہا کہ اگر آپ اجازت دیں تو میں اس بچوں کو دیکھنے کے لیے جاؤں۔ اجازت لے کر وہ غار میں آئی تو غیر متوقع طور پر دیکھا کہ ابراہیم ابھی زندہ ہیں اور آپ کی آنکھیں چراغوں کی طرح چمک رہی ہیں۔ ماں نے آپ کو گود میں لیا اور سینے سے لگایا، دودھ پلایا اور وہاں سے چلی گئیں۔ پس ان کے والد نے بچے کے بارے میں سوال کیا تو تقیہ جواب دیا کہ میں نے اسے سپرد خاک کر دیا ہے۔ کچھ عرصے بعد ان کا معمول بن گیا کہ وہ کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کے گھر سے نکل جاتی اور ابراہیم کے پاس جا کر انہیں گود میں لے لیتی، پیار کرتی، دودھ پلاتی اور پھر واپس چلی آتی۔ جب وہ اس قابل ہو گئے کہ چلنے پھرنے لگے تو انہی دنوں میں ایک مرتبہ ان کے والدہ حسب معمول ان کے پاس آئیں اور اپنا کام کرنے کے بعد جب جانے لگی تو آپ نے ان کا دامن پکڑ لیا۔ ماں نے پوچھا بیٹا کیا بات ہے؟ آپ نے کہا مجھے اپنے ساتھ لے جائیے۔ ماں نے کہا ٹھہر جائیے کہ میں آپ کے والد سے اس کی اجازت لے لوں۔ پس حضرت ابراہیم نے اپنی ذات کو پردہ غیب میں رکھا اور اپنے امور کو پوشیدہ رکھا، یہاں تک کہ ظاہر ہوئے تو اللہ تعالیٰ کے امر کو عیاں کر دیا اور اللہ تعالیٰ نے آپ کے ذریعے سے اپنی قدرت کاملہ کا اظہار کر دیا۔ پھر آپ دوسری غیبت میں چلے گئے، اور یہ اس وقت کی بات ہے جب طاغوتی اور جابر حکمران نے آپ کو مصر سے جلا وطن کر دیا۔ پس آپ نے فرمایا سورہ مریم آیت نمبر 48، میں تم سے اور جن کو تم خدا کے سوا پکارتے ہو الگ ہوتا ہوں اور اپنے پروردگار سے دعا کروں گا، امید ہے کہ میں اپنے پروردگار سے دعا کرنے کے سبب ناکام نہ رہوں گا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا سورہ مریم آیت نمبر 49 تا 50، پس جس وقت وہ ان چیزوں سے جن کی وہ خدا کے سوا عبادت کرتے تھے الگ ہو گئے تو ہم نے انہیں اسحاق و یعقوب عطا کیے اور ہر ایک کو ہم نے نبی بنایا اور ان سب کو ہم نے اپنی رحمت سے حصہ دیا اور ہم نے ان سب کے لیے بلند مرتبہ کا ذکر خیر مقرر کیا، یعنی علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے ذریعے سے، کیونکہ ابراہیم نے خدائے متعال سے دعا کی تھی کہ آخرین میں ان کے لیے ایک حق گو اور صادق زبان قرار دے۔ پس اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے اور اسحاق اور یعقوب کے لیے علی کو لسان صدق قرار دیا۔ پس خبر دی حضرت علی نے کہ قائم علیہ السلام ان کی نسل میں سے 11ویں فرزند ہیں اور تحقیق کے ساتھ وہی مہدی ہیں جو زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے کہ جس طرح وہ ان سے قبل ظلم و ستم سے بھر چکی ہوگی، اور یہ بھی کہ ان کے لیے ایک ایسی غیبت ہوگی اور لوگوں کو ان کے بارے میں سرگردانی ہوگی کہ جس کی وجہ سے بہت سے گروہ گمراہ ہو جائیں گے اور بہت سے گروہ ہدایت پائیں گے،
اور یہ ضرور واقع ہوگا، جس طرح کہ اس نے خلقت کا جامہ پہن لیا ہے۔ اور آپ نے کمیل بن زیاد نخعی سے مروی حدیث میں یہ بیان فرمایا، بے شک یہ زمین قائم رہے گی ایک حجت کے ذریعے جو ظاہر اور مشہور ہوگا، یہ مخفی اور پوشیدہ ہوگا، تاکہ اللہ کی حجتیں اور اس کی روشن دلیلیں باطل اور لغو نہ ہو جائیں۔ میں نے ان دو روایتوں کو اسی کتاب میں اسناد کے ساتھ اس باب میں ذکر کیا ہے جہاں حضرت امیر المومنین سے وقوع غیبت کے بارے میں روایات بیان کی گئی ہیں، اور انہیں یہاں پر مقرر اس لیے ذکر کیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی داستان میں بیان کرنے کی ضرورت پڑی۔ غیبت حضرت یوسف علیہ السلام۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی غیبت کی مدت 20 سال تھی۔ اس دوران میں آپ نے کبھی اپنے بالوں میں تیل لگایا، نہ سرما استعمال کیا، اور نہ ہی خوشبو سے خود کو معطر کیا، اور نہ ہی کسی عورت کو مس کیا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے یعقوب علیہ السلام کے لیے ان کے پراگندہ خاندان کو دوبارہ یکجا کر دیا، اور یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائیوں اور والد اور خالہ کو جمع کر دیا۔ ان 20 سالوں میں سے 3 دن تو کنویں میں رہے اور چند سال زندان میں رہے، جبکہ باقی سال سر آرائے سلطنت رہے۔ آپ علیہ السلام مصر میں تھے اور یعقوب علیہ السلام فلسطین میں تھے، اور ان کے درمیان فاصلہ صرف 9 دنوں کے سفر کا تھا۔ آپ کی غیبت کے دوران میں آپ کے حالات مختلف تھے۔ کبھی آپ کے بھائیوں نے آپ کو قتل کرنے پر اتفاق رائے کیا، پھر اس کو بدل کر آپ کو کنویں میں پھینکنے کا فیصلہ کیا، پھر آپ علیہ السلام کو سستے داموں فروخت کر دیا۔ اس کے بعد عزیز مصر کی بیوی کے مکر و فریب سے دوچار ہونا پڑا، پھر چند سال قید کی زندگی گزارنی پڑی۔ اس کے بعد آپ مصر کے بادشاہ بن گئے، اور یوں اللہ تعالیٰ نے آپ کے خاندان کو دوبارہ یکجا کر دیا، اور جو خواب آپ نے دیکھا تھا اس کی تعبیر پوری کر دی۔ ہم سے بیان کیا محمد بن علی بن ماجلو نے، انہوں نے کہا کہ ہم سے بیان کیا محمد بن یحییٰ عطار نے، انہوں نے حسین بن حسن بن ابان سے، انہوں نے محمد بن ماں سے، انہوں نے احمد بن حسن میسمی سے، انہوں نے حسن واسطی سے، انہوں نے حسام بن سالم سے، انہوں نے ابو عبداللہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے کہ آپ نے فرمایا ایک بدو عرب حضرت یوسف کے پاس غلہ خریدنے آیا، آپ نے اس کے لیے فروخت کر دیا، اور جب اس کام سے فارغ ہوئے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اس سے کہا تم کہاں رہتے ہو؟ اس نے کہا فلاں جگہ۔ راوی کہتا ہے کہ انہوں نے کہا پس تم فلاں صحرا میں ٹھہر جاؤ اور اے یعقوب کہہ کر پکارنا، ایک نہایت بزرگ خوبصورت لہیم شہیم شخص تمہارے پاس آئے گا، اسے کہہ دینا کہ مصر میں نے ایک شخص سے ملاقات کی ہے اور وہ آپ کو سلام کہہ رہا ہے، وہ تجھ سے کہیں گے تیری یہ امانت اللہ عز و جل کے پاس ضائع نہیں جائے گی۔ راوی کہتے ہیں پس وہ عربی اس مقام تک پہنچ گیا، اس نے اپنے غلاموں سے کہا کہ میرے اونٹ کا خیال رکھو، اور پھر آواز دینے لگا اے یعقوب۔ پس ایک طویل قامت لہیم شہیم اور خوبصورت نابینا شخص نکل آیا جو دیوار کا سہارا لیے آگے بڑھ رہا تھا۔ اس آدمی نے پوچھا کیا آپ ہی یعقوب ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں۔ پس اس نے جو کچھ حضرت یوسف نے کہا تھا وہ ان تک پہنچایا تو یعقوب بے ہوش ہو کر گر پڑے، پھر ہوش میں آئے تو انہوں نے کہا اے عربی کیا تمہیں اللہ سے کسی چیز کی ضرورت ہے؟ اس نے کہا میں بہت مالدار شخص ہوں اور میری بیوی میرے چچا کی لڑکی ہے، مگر اس سے کوئی لڑکا نہیں ہوا، میں چاہتا ہوں آپ دعا کریں کہ خدا مجھے ایک بیٹا عطا کر دے۔ راوی کہتا ہے کہ انہوں نے وضو کیا اور 2 رکعت نماز پڑھی، پھر اللہ عز و جل سے دعا کی، پس اس کی بیوی نے 4 مرتبہ جڑواں بچے جنے۔ پس یعقوب جانتے تھے کہ یوسف علیہ السلام زندہ ہیں اور مزے میں ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کی غیبت کے بعد ان کو ظاہر کر دے گا۔ وہ اپنے بیٹوں سے یہی کہا کرتے تھے۔ سورہ یوسف آیت نمبر 98۔ جو کچھ میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ ان کے گھر والے اور اقربا یوسف کو یاد کرنے پر انہیں ملامت کرتے تھے، یہاں تک کہ جب انہیں یوسف کی خوشبو محسوس ہوئی تو انہوں نے کہا، سورہ یوسف آیت نمبر 94 تا 96، بے شک میں یوسف کی خوشبو کو محسوس کر رہا ہوں کیونکہ تم مجھے ملامت کرتے ہو۔ وہ کہنے لگا خدا کی قسم اس میں شک نہیں کہ تم اپنی پرانی گمراہی پر قائم ہو۔ اور جب بشارت دینے والا آ گیا اور وہ ان کا بیٹا یہودا تھا اور یوسف کی قمیص کو ان کے چہرے سے مس کیا تو ان کی بینائی دوبارہ لوٹ آئی، تو وہ کہنے لگے کیا میں نے تم سے نہیں کہتا تھا کہ میں اللہ کی طرف سے وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ غیبت حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی غیبت کے بارے میں ہم سے بیان کیا حسین بن احمد بن ادریس نے، انہوں نے کہا ہم سے بیان کیا میرے والد نے، انہوں نے کہا کہ ہم سے بیان کیا ابو سعید سہل بن زیاد
ادمی الرازی نے، انہوں نے کہا ہم سے بیان کیا محمد بن آدم نسائی نے، انہوں نے اپنے والد آدم بن ابی ایاس سے، انہوں نے کہا کہ ہم سے بیان کیا مبارک بن خزالہ نے، انہوں نے سعید بن جبیر سے، انہوں نے سید العابدین بن حسین علیہ السلام سے، انہوں نے اپنے والد بزرگوار امام حسین بن علی علیہ السلام سے، انہوں نے اپنے والد بزرگوار سید الوسین امیر المومنین علی ابن ابی طالب سے، آپ نے فرمایا کہ رسول خدا نے فرمایا جب حضرت یوسف کی وفات کا وقت آیا تو آپ نے اپنے شیعوں اور اہل بیت کو یکجا کیا اور خدا کی حمد و ثنا بجا لائے، پھر انہیں بتایا کہ وہ شدت اور سختی اور مصیبت سے دوچار ہو جائیں گے جس میں ان کے مرد مارے جائیں گے اور حاملہ عورتوں کے پیٹ چاک کیے جائیں گے، بچے ذبح کیے جائیں گے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ حق کو لاوی بن یعقوب کی اولاد میں سے ایک ظہور کرنے والے کے ذریعے غالب کر دے گا، اور وہ ایک گندم گو بلند قامت شخص ہوگا، اور اس کی صفات انہیں بتا دیں۔ پھر آپ نے ان سے وصیت کی کہ اس سے تمسک رکھو۔ پھر غیبت اور شدت دونوں بنی اسرائیل پر واقع ہوئیں، اور وہ 400 سال تک قائم کے ظاہر ہونے تک کے منتظر رہے، یہاں تک کہ ان کی ولادت کی بشارت انہیں دی گئی اور انہوں نے ظہور کی علامات دیکھیں، اور امتحان اور بلائیں ان پر شدید ہو گئیں اور لکڑیوں اور پتھروں سے ان پر حملے کیے گئے، تو انہوں نے فقیہ اور عالم کو بلایا جس کی باتوں سے انہیں آرام اور سکون ملتا تھا، اور اس دوران میں انہوں نے روپوشی اختیار کی ہوئی تھی، پس انہیں خط لکھا جب ہم پر سخت وقت گزرتا تھا ہم آپ کی باتوں سے سکون اور آرام حاصل کر لیتے تھے، چنانچہ وہ انہیں لے کر دشت کی طرف نکلے اور قائم زمانہ کے بارے میں انہیں بتانے لگے کہ اب ان کا ظہور قریب آ چکا ہے۔ وہ چاندنی رات تھی، ایسے میں موسیٰ علیہ السلام ان کی طرف بڑھے، اس وقت آپ نوجوان تھے، فرعون کے گھر سے نکلے تھے اور آپ سے پاکیزگی کا اظہار ہو رہا تھا، پس آپ اپنے ساتھیوں کو چھوڑ کر ان کی طرف بڑھے، اس وقت آپ ایک خچر پر سوار تھے اور تن پر ریشم کی سبز چادر تھی۔ جب فقیہ عالم نے انہیں دیکھا تو صفات کے ذریعے پہچان لیا، پس ان کے احترام میں کھڑے ہو گئے اور ان کے قدموں میں گر پڑے اور ان کو چوما، پھر کہا الحمدللہ جس نے مجھے موت نہیں دی کہ جب تک آپ کی زیارت نہیں کر لی۔ جب شیعوں نے یہ جان لیا کہ یہ وہی ہیں جن کے وہ منتظر تھے تو اللہ عز و جل کے حضور شکرانے کے طور پر زمین پر سجدہ ریز ہو گئے، آپ نے اس سے زیادہ اور کچھ نہیں کہا۔ میں امید رکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے کشائش میں تعجیل کر فرمائے۔ اس کے بعد غائب ہو گئے، پھر شہر مدائن کی طرف نکل گئے اور حضرت شعیب کے پاس قیام فرمایا۔ آپ کے شیعوں پر دوسری غیبت پہلی غیبت سے زیادہ سخت اور شدید تھی اور تقریباً 50 اور چند سال تک جاری رہی۔ اس دوران میں ان پر سختیاں بڑھ گئیں، اس دوران میں وہ فقیہ عالم بھی مخفی رہا، پھر پس ان کو بلا بھیجا اور یہ پیغام بھیجا کہ ہمیں آپ کے مخفی ہونے پر بھی کوئی صبر اور سکون نہیں ہے۔ وہ ایک ریگستان میں نکلے اور انہیں یقین دلایا اور ان کے دلوں کو مطمئن کر دیا، اور انہیں بتلایا کہ اللہ عز و جل نے ان کی طرف وحی بھیجی ہے کہ 40 سال کے بعد اللہ ان کے لیے کشائش اور مصائب کے خاتمے کا سامان فراہم کر دے گا۔ سب نے مل کر کہا کہ الحمدللہ، پس اللہ نے وحی بھیجی کہ اسے کہہ دو ہم نے اس مدت کو کم کر کے 30 سال کر دیا۔ چونکہ انہوں نے کہا الحمدللہ، پس انہوں نے کہا ہر نعمت اللہ کی طرف سے ہے۔ اللہ عز و جل نے وحی بھیجی، میں نے مدت فرج کو 20 سال قرار دیا۔ پس انہوں نے کہا خیر اور نیکی سوائے خدا کے اور کسی اور کی طرف سے نہیں آتی۔ پس اللہ نے وحی بھیجی، میں نے اس مدت کو کم کر کے 10 سال کر دیا۔ انہوں نے کہا برائی اور سختی کو کوئی نہیں ٹالتا سوائے اللہ کے۔ پس اللہ نے وحی بھیجی، ان سے کہہ دو کہ تم انتظار نہ کرو، پس میں نے اجازت دے دی ہے کہ تمہیں کشائش اور فرج کا سامان فراہم ہو جائے۔ وہ لوگ اسی حالت میں تھے کہ اتنے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک گدھے پر سوار ہو کر ان کے سامنے ظاہر ہو گئے۔ پس مرد فقیہ نے چاہا کہ شیعوں کو وہ چیز بتلائے جس کو وہ دیکھ رہے تھے، اور موسیٰ آئے اور ان کے سامنے کھڑے ہو گئے اور ان پر سلام کیا۔ پس اس مرد فقیہ نے پوچھا آپ کا نام کیا ہے؟ آپ نے کہا موسیٰ۔ اس نے پوچھا کس کے فرزند ہیں؟ آپ نے کہا عمران کا فرزند ہوں۔ اس نے کہا وہ کس کے فرزند تھے؟ آپ نے کہا قامت کے بیٹے جو کہ لاوی بن یعقوب کے فرزند ہیں۔ اس نے پوچھا کہ آپ کیا لے کر آئے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا میں اللہ تعالیٰ کی جانب سے رسالت اور پیغمبری لے کر آیا ہوں۔ پس وہ کھڑے ہو گئے اور آپ کے ہاتھوں کو بوسہ دیا، پھر آپ ان کے درمیان بیٹھ گئے اور ان کے دلوں کو اطمینان دلایا اور کچھ احکامات دینے کے بعد انہیں منتشر کیا۔ پس اس وقت اور فرعون کے
غرق ہونے کے وقت کا درمیانی فاصلہ 40 سال تھا۔ خلاصہ یہ ہے کہ اسی طرح حضرت موسیٰ کے اوصیاء کی غیبت کا تذکرہ بھی نہایت تفصیل سے کیا گیا ہے۔ پھر حضرت عیسیٰ کی رسول معظم کے بارے میں بشارت اور حضرت سلمان فارسی کا حضور کے ظہور سے باخبر ہونا مذکور ہے۔ یہ سب تفصیلی روایات غیبت مہدی کے اثبات کے طور پر درج کی گئی ہیں، جنہیں طوالت کے خطرے کے تحت شامل انتخاب نہیں کیا گیا۔ مزید برآں کمال الدین و تمام النعمہ میں حکیم و شاعر قیس بن سعدہ الیادی، تبع بادشاہ حضرت عبدالمطلب اور حضرت ابو طالب، سیف بن زمی یزن عارف نبوت، بحری راہب ابو المحیب راہب سطح کاہن، یوسف یہودی ابن حوائش المقبل، زید بن عمر بن نفیل وغیرہ کے بارے میں روایات درج ہیں، جن کا مقصد و مدعا اہل معرفت، شاعروں، دانشوروں، بادشاہوں، راہبوں اور کاہنوں وغیرہ کے حوالے سے غیبت کا تذکرہ ہے۔ مؤلف نے ان تمام روایات غیبت کو غیبت امام مہدی کے اثبات کے ضمن میں پیش کیا ہے۔ انتخاب کی صورت میں ان تمام روایات کا ذکر ناممکن بھی ہے اور غیر اہم بھی، کیونکہ ہمارے لیے معصومین کی روایتیں کافی و وافی ہیں۔ غیبت مہدی کا غیبت خضر سے استدلال۔ حضرت امام علی رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ جب رسول خدا کا انتقال ہوا تو حضرت خضر دروازے پر تشریف لائے اور تعزیت کی۔ اہل بیت نے ان کا کلام سنا مگر انہیں دیکھا نہیں۔ پس حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا یہ جناب خضر ہیں جو رسول خدا کا پرسہ دینے آئے ہیں۔ روایت میں کہ امام علی رضا علیہ السلام نے فرمایا حضرت خضر نے آب حیات پیا ہے، وہ سور پھونکے جانے کے وقت تک زندہ رہیں گے۔ وہ ہمارے پاس آتے ہیں اور سلام کرتے ہیں، ہم ان کی آواز سنتے ہیں مگر ان کو دیکھتے نہیں۔ جس جگہ ان کا ذکر کیا جاتا ہے وہ وہاں موجود ہوتے ہیں، پس جو بھی ان کا ذکر کرے ان پر سلام بھیجے۔ وہ حج کے موقع پر مکہ میں آتے ہیں، حج کرتے ہیں اور عرفات میں کھڑے ہوتے ہیں اور مومنوں کی دعا پر آمین کہتے ہیں۔ جلدی اللہ تعالیٰ حضرت خضر کو قائم آل محمد کا مونس قرار دے گا۔ جب وہ لوگوں کی نظروں سے پوشیدہ ہوں گے تو اس تنہائی میں حضرت خضر ان کے رفیق ہوں گے۔ امام جعفر صادق فرماتے ہیں کہ ایک دن حضرت امام محمد باقر علیہ السلام مدینے میں انتہائی پریشانی اور فکر مند حالت میں ایک دیوار سے ٹیک لگائے ہوئے کھڑے تھے کہ ایک شخص آپ کے پاس آیا اور بولا، اے ابو جعفر، آپ غمگین کیوں ہیں؟ اگر آپ کو دنیا کا غم ہے تو جان لے کہ رزق خدا موجود ہے جس میں نیک اور بد دونوں شریک ہیں۔ اگر آپ کو آخرت کا غم ہے تو قدرت والے مالک کا وعدہ سچا ہے۔ امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا مجھے یہ غم نہیں ہے بلکہ میں ابن زبیر کے فتنے کی وجہ سے پریشان ہوں۔ وہ شخص بولا، کیا آپ نے دیکھا کہ کوئی شخص اللہ سے ڈرا اور اس کو نجات نہ ملی ہو؟ کسی نے اللہ پر توکل کیا ہو اور اللہ اس کے لیے کافی نہ ہوا ہو، کسی نے اللہ کو اختیار کیا ہو اور اللہ نے اس کو اختیار نہ کیا ہو؟ امام نے فرمایا نہیں۔ پس وہ چلا گیا تو کسی نے امام سے پوچھا یہ کون شخص تھا؟ آپ نے جواب دیا کہ حضرت خضر تھے۔ ہمارے اکثر مخالفین حضرت خضر علیہ السلام سے متعلق روایات کو تسلیم کرتے ہیں اور یہ اعتقاد رکھتے ہیں کہ وہ زندہ ہیں مگر نظروں سے پوشیدہ ہیں اور جہاں ان کا ذکر کیا جاتا ہے حاضر ہوتے ہیں۔ یہ لوگ نہ تو ان کے طول حیات کے منکر ہیں اور نہ ہی ایسی حدیث کو خلاف عقل قرار دیتے ہیں مگر امام مہدی علیہ السلام کی غیبت اور طویل حیات پر اعتراض کرتے ہیں۔ یہ کم نظر وقت معلوم تک ابلیس معلوم کی غیبت و حیات کو تو مانتے ہیں مگر حجت خدا کی غیبت اور طوال العمری کو نہیں مانتے، حالانکہ آپ کے نام و نسب پر وضاحت کے ساتھ رسول خدا سے احادیث صحیحہ وارد ہوئی ہیں۔ شیخ صدوق۔ غیبت مہدی علیہ السلام کا غیبت ذوالقرنین سے استدلال۔ ابو بصیر روایت کرتے ہیں کہ امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا ذوالقرنین نبی نہیں تھے بلکہ اللہ کے نیک بندے تھے۔ وہ خدا کو دوست رکھتے تھے اور خدا بھی ان کو دوست رکھتا تھا۔ وہ خدا سے مخلص تھے اور خدا بھی ان کا خیر خواہ تھا۔ انہوں نے اپنی قوم کو اللہ کی طرف بلایا تو لوگوں نے ان کے سر کے ایک جانب ضرب لگائی، پس وہ ایک عرصے تک غائب رہے۔ پھر ان کے پاس آئے تو انہوں نے ان کے سر کی دوسری جانب ضرب لگائی۔ تم میں امام مہدی انہی کی سنت یعنی غیبت پر ہوں گے۔ سماد بن حارث بیان کرتے ہیں کہ بنو اسد کے ایک شخص نے حضرت علی سے سوال کیا، ذوالقرنین کیسے اس قابل ہوئے کہ مشرق و مغرب تک پہنچے؟ آپ نے فرمایا خدا نے ان کے لیے ابر کو مسخر کیا تھا اور اسباب کو ان کے لیے نزدیک کیا تھا اور نور کو ان کے لیے کشادہ کیا تھا کہ وہ رات کے وقت بھی اسی طرح دیکھتے تھے جس طرح دن کے وقت دیکھتے تھے۔
ازبغ بن نباتان سے روایت ہے کہ حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام ممبر نشین تھے کہ ابن القوا کھڑا ہوا اور کہنے لگا، اے امیر المومنین، یہ فرمائیے کہ ذوالقرنین نبی تھے یا ملک؟ ان کے سینگ سونے کے تھے یا چاندی کے؟ آپ نے فرمایا وہ ملک تھے اور نہ نبی تھے، ان کے سینگ سونے کے تھے نہ چاندی کے، وہ اللہ کے ایک بندے تھے جو خدا کو دوست رکھتے تھے اور خدا بھی ان کو دوست رکھتا تھا، وہ خدا کے لیے مخلص تھے اور خدا ان کا خیر خواہ تھا۔ ان کو اسی لیے ذوالقرنین کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنی قوم کو اللہ کی طرف بلایا، لوگوں نے ان کے سر کے ایک طرف ضرب لگائی، پس وہ ایک عرصے تک قوم سے غائب رہے، پھر پلٹے تو قوم نے ان کے سر کے دوسری جانب ضرب لگائی، اور تمہارے درمیان بھی ذوالقرنین کی مثال موجود ہوگی۔ جابر بن عبداللہ انصاری سے روایت ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ذوالقرنین ایک صالح شخص تھے جن کو خدا نے اپنے بندوں پر حجت قرار دیا تھا۔ انہوں نے اپنی قوم کو دین حق کی طرف بلایا اور انہیں گناہوں سے پرہیز کا حکم دیا۔ لوگوں نے ان کے سر کی ایک جانب ضرب لگائی تو وہ اپنی قوم سے ایک عرصے کے لیے غائب ہو گئے، یہاں تک کہ لوگوں نے سمجھا کہ وہ ہلاک ہو گئے یا مر گئے ہیں، حالانکہ وہ کسی صحرا میں پوشیدہ ہو گئے تھے۔ پھر ظاہر ہوئے اور قوم کی طرف لوٹے تو قوم نے ان کے سر کی دوسری جانب ضرب لگائی۔ یقیناً تمہارے امت مسلمہ کے درمیان بھی ایک شخص ان کی سنت پر ہوگا۔ ذوالقرنین کو حق تعالیٰ نے زمین پر متمکن کیا اور ان کو ہر شے کا ایک سبب عطا فرمایا۔ وہ دنیا میں مشرق سے مغرب تک پہنچے اور اللہ جلد ان کی سنت کو ہمارے فرزندوں میں سے قائم علیہ السلام میں جاری کرے گا، جو مشرق و مغرب کو طے کرے گا، یہاں تک کہ کوئی صحرا، میدان اور پہاڑ جو ذوالقرنین نے طے کیا تھا باقی نہ بچے گا کہ جسے وہ طے نہ کرے، اور زمین کے خزانوں اور معاون کو خدا اس کے لیے ظاہر کرے گا اور اس کی مدد کرے گا، دلوں میں اس کا رعب و دبدبہ ڈالے گا۔ وہ زمین کو عدل و انصاف سے اس طرح بھر دے گا جس طرح وہ ظلم و جور سے بھر چکی ہوگی۔ غیبت مہدی علیہ السلام کے استدلال کے لیے یہ روایات بھی نہایت اہم کی حامل ہیں۔ غیبت مہدی علیہ السلام کے بارے میں رسول معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمودات۔ نمبر 1، جابر بن عبداللہ انصاری روایت کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مہدی میری نسل سے ہوگا، اس کا نام میرا نام، اس کی کنیت میری کنیت ہے، وہ خلق میں تمام لوگوں سے زیادہ مجھ سے مشابہ کرے گا، اس کی غیبت واقع ہوگی اور حیرانی سے کثیر تعداد گمراہ ہو جائے گی، شہاب ثاقب کے مانند ظاہر ہوگا اور زمین کو عدل و انصاف سے اس طرح بھر دے گا جس طرح وہ ظلم و جور سے بھری ہوگی۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام روایت کرتے ہیں کہ رسول خدا نے فرمایا، توبہ اس کے لیے ہے جو قائم اہل بیت کو پائے، ان کی غیبت میں ان کے قیام سے پہلے ان پر ایمان رکھے، ان کے دوستوں سے محبت اور ان کے دشمنوں سے نفرت کرے، ایسا شخص قیامت کے دن میرا رفیق، صاحب مودت اور مکرم ہوگا۔ نمبر 3، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، توبہ ان کے لیے ہے جو میرے اہل بیت کے قائم کو پائیں گے، ان کے قیام سے پہلے ان کی پیروی کریں گے، ان کی غیبت میں ان پر اور جو ان سے پہلے آئمہ گزر چکے ہیں پر ایمان رکھیں گے، اور اللہ کے لیے ان کے دشمنوں سے بیزار رہیں گے، اور وہ لوگ میرے رفیق اور میری امت کے سب سے باعزت افراد ہوں گے۔ نمبر 4، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام اپنے آباء و اجداد کے سلسلے سے روایت کرتے ہیں کہ رسول خدا نے ارشاد فرمایا، مہدی میری نسل سے ہوگا، اس کا نام میرا نام اور اس کی کنیت میری کنیت ہوگی، وہ خلق میں سب سے زیادہ مجھ سے مشابہ ہوگا، اس کی غیبت واقع ہوگی جس سے حیرانی ہوگی، جس میں ایک بڑی تعداد اپنے دین سے گمراہ ہو جائے گی، پھر وہ شہاب ثاقب کی طرح ظہور کرے گا اور زمین کو عدل و انصاف سے اس طرح بھر دے گا جس طرح وہ ظلم و جور سے بھر چکی ہوگی۔ نمبر 5، حضرت امام محمد باقر علیہ السلام اپنے آباء و اجداد کے سلسلے سے روایت کرتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، مہدی علیہ السلام میری نسل سے ہوگا، اس کے لیے غیبت ہے جس کی وجہ سے امت حیرت میں مبتلا ہوگی اور گمراہ ہو جائے گی، وہ تبرکات انبیاء کے ساتھ ظہور کرے گا اور زمین کو عدل و انصاف سے اسی طرح بھر دے گا جس طرح وہ ظلم و جور سے بھر چکی ہوگی۔ نمبر 6، امیر المومنین امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے مروی ہے کہ رسول خدا نے فرمایا کہ افضل عبادت امام قائم علیہ السلام کے ظہور کا انتظار ہے۔ نمبر 7،
ابن عباس کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ علی میری امت کا امام اور میرے بعد ان پر خلیفہ ہے، اور اس کی اولاد میں قائم و منتظر ہوگا جو زمین کو عدل و انصاف سے اس طرح بھر دے گا جس طرح وہ ظلم و جور سے بھر چکی ہوگی۔ قسم ہے اس ذات کی جس نے مجھے حق کے ساتھ بشر بنا کر بھیجا، جو لوگ اس کے زمانے غیبت میں اپنے قول پر قائم رہیں گے وہ کبریت احمر سے زیادہ قابل قدر ہوں گے۔ پس جابر بن عبداللہ انصاری نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا آپ کے فرزند قائم کے لیے غیبت واقع ہوگی؟ آپ نے فرمایا، ہاں، خدا کی قسم اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ مومنین کو سرفراز کرے گا اور کافروں کو مٹائے گا۔ یہ اوامر اللہ کے امر سے ایک امر ہے اور راز ہے پروردگار میں سے ایک راز ہے جو کہ بندگان خدا سے پوشیدہ ہے، پس جو اس میں شک کرے گا تو گویا امر رب میں شک کرے گا اور وہ کافر ہے۔ نمبر 8، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنے آباء و اجداد کے سلسلہ نسب سے امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے ایک طویل حدیث میں حضور اکرم کی وصیت کے بارے میں بتایا، جس میں آپ نے فرمایا، اے علی، جان لو کہ ان لوگوں کا ایمان تعجب خیز اور ان کا یقین عظیم ترین ہے جو آخری زمانے میں ہوں گے، جبکہ ان کے درمیان کوئی نبی نہ ہوگا اور حجت خدا ان کی نظروں سے پوشیدہ ہوں گے، اس کے باوجود وہ اندھیروں میں روشنی پر ایمان لائیں گے۔